نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قابل سر عزت و احترام و تکریم خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد فدا مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہ مولالیہ، رونق بزم عزت مآب استاد الحفاظ حضرت قبلہ قاری محمد ابرار حسین سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، رونق بزم ثناخان مصطفیٰ قاری محمد بابر صاحب، دیگر حاضرین محفل، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم سب مل کر پپو بھٹ صاحب ان کی اہلیہ کے اصال ثواب کے لیے جمع ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بامقصد بنائے. ارشاد باری تعالی ہے کہ موت اور زندگی، اللہ تعالی نے موت اور زندگی کا وجود اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کون ہے عملوں کے اعتبار سے اور برا کون ہے. یہاں پر علماء کرام نے ترجمہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی، یعنی کہ عملوں میں اچھا کون ہے اور عملوں میں کمزور کون ہے. برادران گرامی قدر، اس 14ویں اور 15ویں صدی میں حضور کی امت تک دین کا پیغام پہنچانا کچھ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری محفلوں میں یہ اعلان میں نے بارہا سنا کہ امام صاحب یا نقیب محفل وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی کرتے ہیں کہ جناب محفل پاک شروع ہو گئی ہے، آپ آ جائیں. آپ بازار جائیں، ہر چیز آپ کو قیمتاً ملے گی. اس 15ویں صدی میں بھی اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہے، یا میرے رب کا قرآن مل رہا ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان مل رہا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ پہلو ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں آنکھ کھولنا ہوگی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں لاکھوں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے، لیکن اس وقت ختم ہو جائے گا. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر ایک پر آئے گی. کافر پر بھی آئے گی، ہندو پر بھی آئے گی، زرتشت پر بھی آئے گی، مجوسی پر بھی آئے گی، یہودی پر بھی آئے گی. جب وہ موت کا وقت آئے گا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، پھر ایک
لمحے کی بھی تاخیر ذرا بولے ایک لمحے کی بھی تاخیر برادران گرامی قدر تیری میری باری ہو ملکل موت تیرے میرے دروازے پر آ کر اجازت نہیں لیں گے وہ ملک الموت اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پر اتریں گے تیرے میرے گھر والے روتے بھی رہ جائیں فریاد کرتے رہ جائیں ملک الموت جب آئے گا تیری میری روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے گا لیکن میرے دوستو ہر انسان کی موت برابر نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کیا دیکھا دروازہ لاک ہوا دروازے سے اندر آنے والا حسن و جمال والا انسان نظر آیا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اتنا حسین جوان میں نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا اندر آنے والے سے پوچھا مانا کون ہے نبی آدمی نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے آ گیا جواب دیا جناب عالی میں کوئی عام نہیں انا ملک الموت میں تو موت کا فرشتہ ہوں آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو جواب دیا میں وہی کام کرنے آیا ہوں جو میرا کام ہے آپ نے فرمایا میں نے تو سنا وہ تیری ڈراؤنی شکل بندہ دیکھ لے دنیا کی نعمتیں بھول جاتا ہے لیکن اتنا حسن والا جوان میں نے کبھی نہ دیکھا حضرت ملک الموت کہنے لگے اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم خلیل اللہ وہ میری ڈراؤنی شکل غداروں کے واسطے ہے یہ شکل رب کے یاروں واسطے ہے یہ رب کے محبوبوں کے لیے ہے پتہ چلا ہر انسان کی موت برابر ذرا بولے ہر انسان کی موت برابر کافر پر موت آئے گی اور انداز میں آئے گی مسلمان پر موت آئے گی اور انداز میں آئے گی اللہ کے نبیوں کی موت اور ہے اللہ کے ولیوں کی موت اور ہے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی موت اور ہے لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زندگی کو پیدا کیا میں نے موت کو پیدا کیا تمہارے امتحان کے لیے ارے کون ہے عملوں کے اعتبار سے اچھا ہے کون ہے عملوں کے اعتبار سے کمزور ہے میرے دوستو یہ زندگی کتنے سال رہے گی 100 سال زندہ رہے گا 200 سال زندہ رہے گا 300 سال زندہ رہے گا ایک وقت آئے گا خود کہے گا میرے مولا مجھے موت دے دے لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا آج فکر کر لیجئے آج غور کر لیجئے آج تو اور میں زندگی کے ساتھ زندہ ہے میرا ہاتھ ہل رہا ہے پتہ چلا میرے اندر روح موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پتہ چلا روح موجود ہے ارے روح نکل گئی گھر والے بھی چھوڑ گئے پیار والے بھی چھوڑ گئے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے اب جلدی کہا جا رہا ہے جلدی کرو جلدی سے قبرستان کے حوالے کر دو پتہ چلا تیری میری قدر روح کے ساتھ ہے جسم تو میرے رب کی امانت ہے روح بھی میرے رب کی امانت ہے لیکن جب تک جسم میں ہے قدر ہے جب چلی گئی پھر تیرے ساتھ پیار کرنے والی ماں بھی تجھے چھوڑ گئی باپ بھی تجھے چھوڑ گیا بھائی بھی تجھے چھوڑ گیا جب اس حال میں بندہ مومن دنیا کے ماحول میں الگ ہوتا ہے میرے رب العالمین اپنی آسمان بالا سے ندا دے کر آواز دے کر صبح بھی پکار رہا ہے شام کو بھی پکار رہا ہے ارے دن کو بھی پکار رہا ہے اور کیا آواز دیتا ہے میرے بندے ہم تو قائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں
فرمایا ہم تو منتظر دید ہیں کب میرا بندہ آئے، میرے گھر میں آئے، میری بارگاہ میں آئے۔ انسان زندگی بھر جو بھی کرتا رہا، میرا رب کائنات اس کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہا ہے، وہ نہیں ظاہر کرتا۔ والے کیوں نہیں ظاہر کرتا؟ فرمایا تم نہیں جانتے میرا ایک نام ستار بھی ہے، میں پردے ڈھانپنے والا ہوں، عیب ڈھانپنے والا ہوں۔ جب بندہ مومن اس کیفیت میں زندگی گزارتا ہے، میرا رب ذوالجلال، میں نے عالم تصور میں عرض کیا، اے میرے مولا تیری بارگاہ کا بتاب عاشق ہوں، مجھے 70 سال ہو گئے تجھے ناراض کرتے، کیا اب بھی آ جاؤں؟ کیا مجھ سے ناراض ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا بندے میں ماں نہیں ہوں، میں باپ نہیں ہوں، بلکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کرم کرنے والا ہوں۔ میرے مولا مجھے گناہوں پر ندامت ہو، میں اپنے پچھلے بیٹھ جاؤں کو یاد کروں، تیری بارگاہ میں آ کر رو پڑوں، میرے مولا منظر کیا ہوگا؟ فرمایا میرے بندے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے بندے سچی توبہ کر، سچی توبہ کر کے تیری آنکھ سے نکل کے اتھرو زمین پر بال نہیں گرے گا، میں کریم تیرے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کائنات۔ فرمایا ہم تو واحد بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہنم منزل ہی نہیں۔ بزرگوں کی محفل سجی تھی، بزرگوں میں ایک بزرگ 70 سالہ دیکھنے میں سفید باریک، پوچھا جا رہا ہے تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بابا جی سے پوچھا گیا، حضور فرمائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ اللہ والا کہنے لگا میری عمر 2 سال ہے۔ جواب دیا گیا بابا جی دیکھنے میں آپ کی عمر 70 سے بھی زیادہ اب گئے، لیکن آپ کہتے ہو میری عمر 2 سال ہے۔ وہ اللہ والا رونے لگا، وہ بابا رونے لگا اور رو کر کہنے لگا پوچھنے والوں ذرا سنو تو صحیح، مجھے 70 سال ہو گئے اپنے رب کو ناراض کرتے، مجھے 2 سال ہوئے میں نے توبہ کر کے اپنے یار والا راستہ بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں میری پچھلی زندگی بیکار گزری ہے، یہی زندگی ہے جو یار کو منانے میں گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو آج زندگی کے ساتھ ہم زندہ ہیں، روح ہمارے اندر موجود ہے، میں بھی جوان ہوں، آپ بھی کافی نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، آؤ مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے۔ ارے کب وہ وقت آئے گا جب ہم توبہ کریں گے؟ بندہ مومن تو دنیا میں مست رہا، لیکن میرے رب نے کتنی وفا کی ہے۔ فرمایا بندے تو نے وفا نہیں کی، اب میری وفا کا پیمانہ دے۔ بچہ پیدا ہوا، میرے رب نے فرمایا ماں کی محبت اس کے سینے میں ڈال دی، ارے باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال کر میں نے کہا تجھے پالنے والا، تجھے پالنے کے لیے وسیلہ بننے والا تیرا ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرے والدین وسیلہ بن رہے ہیں۔ اب میں رب کائنات ہوں، میں نے تجھے بچپن سے لے کر 5 فٹ کا انسان بنانے والی کون سی ذات ہے؟ یقیناً تیرے رب العالمین کی ذات ہے، یقیناً وہی رب العالمین ہے۔ اب میرا رب کہتا ہے بندہ مومن زندگی بھر جو بھی کرتا رہا، جب دنیا سے چلا گیا اب میرے رب نے فرمایا نہیں دوستو، اے میرے بندو، میری قدرت کا شاکار میرا بندہ ہے۔ عام مرنے والا بھی مر گیا لیکن مسلمان مرا، فرمایا بڑے پیارے انداز میں اسے غسل دو، غسل دینے کے بعد اسے خوبصورت لباس پہناؤ۔ مالک کیوں؟ آج تو زندہ لوگوں میں غریب لٹھا پہننے کے لیے ترس رہے ہیں،
یہ مرنے والا لٹھے کا لباس حسین لباس پہن کر جائے۔ فرمایا میرے بندے، اے میرے بندے، اس لیے یہ وفا کرو کہ کوئی عام نہیں بلکہ میری قدرت کا شاہکار جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا یہ میری قدرت کا شاہکار ہے، میری تخلیق ہے، میرا بندہ ہے، اس نے وفا نہیں کی، زندگی جیسے بھی گزاری۔ میں تو رب مصطفیٰ ہوں، میں تو رب کریم ہوں، میں رب رحیم ہوں، میں غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں۔ مالک اچھے کپڑے پہنا دیے، فرمایا خبردار چارپائی اٹھاؤ، اب آہستہ آہستہ چلنا، پائے پکڑ کے تیزی سے نہ چلنا، میری قدرت کا شاہکار ہے۔ کہیں اسے کہیں گہرا جہاں یا کھڈا نظر آئے تو وہاں سے بھی آہستہ سے گزارنا، کہیں اس کے معصوم جسم میں، اس کے مقدس جسم میں، کیونکہ میری قدرت کا شاہکار ہے، نبی کا امتی ہے، لہذا آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ لے کر چلو۔ مالک اب کیا کرے؟ فرمایا دنیا والوں، جنازہ پڑھانے کے لیے میت کو سامنے رکھو۔ یا اللہ نمازیں پڑھتا رہا، امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، جمعے پڑھتا رہا، امام آگے تھا یہ پیچھے تھا۔ میرے مولا مرنے کے بعد کیا بن چکا ہے؟ اب امام بھی پیچھے کھڑا ہے، اسے آگے رکھ دیا گیا۔ فرمایا دنیا والوں، تم دنیا میں رہ گئے، یہ عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلا گیا، تم سے آگے نکل گیا۔ مولا کیسے آگے نکل گیا؟ فرمایا تم سے قبر میں دفنا کر واپس آ جاؤ گے، تھوڑی دیر بعد سے میرے یار کا دیدار ہونے والا۔ یہ تم سے بہت آگے چلا گیا، اعمال کا سلسلہ ظاہری دنیا میں منقطع ہوا۔ فرمایا یہ جیسا بھی تھا میں تو کریم ہوں، یہ جیسا بھی تھا میں تو غفار ہوں، یہ جیسا بھی تھا میں تو ستار ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اس کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی امت کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی نسبت دیکھ رہا ہوں، اس نسبت کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ ہاں یہ بھی ہمارے عموماً ناخوانوں نے، دوستوں نے ناخوانی کے ذریعے جو جاہل ناخوان ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں یہ کنسپٹ پیدا کرتے ہیں کہ بھئی حضور کا نام لو، بس ہم حضور کی امتی ہیں، بس بیڑا پار ہو گیا، اعمال کی ضرورت نہیں۔ اگر اعمال کی ضرورت نہ ہوتی تو سیدہ کائنات جو امام حسن و حسین کی ماں ہے، خاتون جنت کو میرے مصطفیٰ یہ نہ فرماتے فاطمہ اللہ کے حضور عملوں کی بڑی پوچھ ہوگی، عمل کر کے آنا۔ میرے بھائیوں آج ہم کتنے دنیا کے ماحول میں مست ہیں، آج میرے گل شریف کی محفل پاک میں آنے والے کتنے ایسے بھائی ہیں، پوچھا جائے کہ کتنے دوستوں نے نماز فجر ادا کی تو اللہ ماشاءاللہ بہت کم نظر آئیں گے۔ کتنے میرے حسین چہرے والے بھائیوں نے صبح ہوتے ہی رب کا قرآن کھولا، لیکن وہاں تو اللہ ماشاءاللہ اکثر گھروں میں قرآن پر اتنی دھول جم چکی ہے، نہ پڑھنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں آؤ اس کریم کی بارگاہ میں، میرے مولا میں کس وقت آؤں تیری بارگاہ میں، تو قبول فرما لے گا۔ فرمایا میں رب کائنات ہوں، میں وقتوں کا پابند نہیں ہوں، میرے سامنے اوقات تو نہیں، سارے اوقات میں نے بنائے ہیں، سارے وقت میں نے بنائے ہیں۔ میرے مولا کب آؤں؟ فرمایا ویسے تو سارے وقت میرے ہیں، جب سحری کے وقت پچھلی رات کو آئے گا اس وقت میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ وسیع آئے گا۔ دیکھیں دنوں کا مالک کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ راتوں کا مالک بلا تشبیہ و بلا تمثیل وہی اللہ ہے۔ میرے مولا تیری رحمت کا وقت، تیرے قرب کا وقت، فرمایا پچھلی رات آؤ میری بارگاہ میں، مالک کس حال میں آؤں؟ تو ایک عاشق نے بڑے پیارے انداز میں ترجمانی کی، کیا کہتے ہیں کہ عاشق دا کم رونا
کئی تے روندے دید دی خاطر کئی روندے بچ حضوری کچھ روتے ہیں یار کا جلوہ نظر آ جائے اب یار کا جلوہ بے نقاب نظر آ گیا ارے دیکھنے والوں کیوں رو رہے ہو جواب دے رہے ہیں جب نہیں نظر آیا تو طلب دیدار میں رو رہے تھے اب جب جلوے میں نقاب حسن مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے ہم اس لیے رو رہے ہیں پیارے آنکھیں اس قابل نہیں تھی یہ تو تیرا کرم ہے کہ مجھے دیکھنا نصیب ہو رہا کئی تے روندے دید دی خاطر کئی روندے بچ حضوری تے آزم عشق وچ رونا پوندا بھاویں وصل ہوئے یا دوری پچھلی رات اس کی رحمت اور کرم کا وقت ہوتا ہے ایک بندہ 70 دفعہ اس نے گناہ کیا اور گناہ بھی چھوٹا نہیں کبیرہ گناہ کرنے کے بعد آسمانی کتاب کو سر پہ رکھتا اور رکھ کے قسم اٹھاتا مالک تیرے کلام کی قسم پھر گناہ نہیں کروں گا پھر توبہ کرتا وہی کلام سر پہ رکھ کے پھر توبہ کر کے کہتا مالک اب نہیں کروں گا پھر گناہ کرتا 70 دفعہ گناہ کرنے کے بعد عبادت خانے کے کونے میں بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا ناراض کرنے کی کوئی حد ہوتی ہے میں نے اس کریم کو 70 بار ناراض کر دیا اب پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آواز آئی رب نے فرمایا میرے بندے یہ 70 دفعہ کی حد بھی تو نے لگائی ہے اب بھی بڑھ کر آ جا توبہ کر میری رحمت آگے بڑھ کر تجھے سینے سے لگا یہ ہے میرا رب کائنات جو کریم بھی ہے جو رحیم بھی ہے میرے بھائیوں یہ محفل پاک منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے وجہ کیا ہے آئیے حدیث پاک کے حوالے سے اصال ثواب کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں میرے آقا نے فرمایا مل میتو فی قبرہ الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او اخ او ام او صدیق معنی کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے ینتظر دعوۃ میت انتظار کرتی ہے دعوتاً دعا کا انتظار کرتی ہے میرے مولا کون سی دعا تلحقہ من اب او ام او اخ میت انتظار کرتی ہے ابھی میرا بھائی میرے لیے دعا کرے گا ابھی میری ماں میرے لیے دعا کرے گی ابھی میرا باپ میرے لیے دعا کرے گا ابھی میرا دوست میرے لیے دعا کرے گا میرے مولا دوست نے دعا کر دی ماں نے دعا کر دی بھائی نے دعا کر دی قبر والے کو ملے گا کیا غیب دان رسول نے پردہ اٹھایا آنے والے منظر کو پہلے بیان کر دیا میرے آقا نے فرمایا وَأَمْثَالَ الْجِبَالِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ میرا رب العالمین میت کو عملوں کے پہاڑ بنا کر عطا کر دے گا اور نماز کے جنازہ کے بعد جو دعا ہے اس کا ثبوت تو حدیث سے وارد ہے حضور کے غلام حضرت طلحہ بولے کون ذرا بولے کون بھئی حضور کے صحابی ہیں آپ محبت سے سارے نام لکھیں حضرت طلحہ ان کا وصال ہوا چلے گئے حضور نے جنازہ پڑھایا خود میرے آقا جنازہ پڑھانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھانے کے بعد میرے آقا مصلی امامت پر بیٹھے ہیں حضور نے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے ارے وہ ید اللہ والے ہاتھ جو اٹھ جائیں تو میرا رب ذوالجلال قبولیت کو کہتا ہے دیکھ نہیں رہی میرے یار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے یہ ہے حضور کی دعا میرے آقا نے دعا مانگی اے میرے مولا میرا غلام طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے اور
جنازے کے بعد دعا مانگتے ہوئے میرے آقا کیا کہنے لگے؟ سرکار کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بھی گر رہے ہیں اور حضور دعا کر رہے ہیں، اے میرے مولا میرا غلام طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، یہ ایسے نہ آئے جیسے مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے، بلکہ میرے مولا میرا غلام طلحہ یہ اس حال میں تیری بارگاہ میں آئے جیسے دوست کو ملتا ہے۔ امام فتح الباری کے اندر اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں میرے آقا نے دعا کی، اس دعا کے بعد اگلے الفاظ کیا ہے؟ میرے آقا نے عرض کیا، اے میرے مولا یہ طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، یہ تجھے دیکھ کر تجھ پر راضی ہے، تو اس پر راضی ہو جا۔ اسی مقام پر حضور نے اس کے بعد اس دن میں ہی اگلے دن عصر کے بعد منبر پر بیٹھ کر حضور نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو اس کے بعد خالص میت کے لیے دعا کرو۔ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، اس حدیث کو تو آپ نے نقل کیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، درجنوں احادیث سے واضح ہے کہ جنازے کے بعد تدفین سے پہلے میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی۔ پتہ چلا بعد جنازہ دعا مانگنا یہ کوئی آج ہم نے بدعت اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ آمنہ کے لال کی سنت مبارکہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واضح ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک وقت تھا ہمارے دیہاتوں میں صبح کا آغاز سورہ یاسین سے ہوا کرتا تھا، رات کا اختتام ہمارے بوڑھے لوگ اور بوڑھی عورتیں سورہ ملک سے کرتی تھی، لیکن آج صبح اٹھتے ہی جب اخبار کا دور تھا، آج سے 20 سال پہلے ہر بندہ اخبار کی جانب دوڑتا تھا، اور پھر جب میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور آیا، ہمارے بچوں سے لے کر نوجوان اور کچھ بوڑھوں تک یہ حالات ہیں کہ موبائل کھول کے نیٹ پر دنیا کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، نئی نئی خبروں کی طلب ہے، مدینے سے آواز آتی ہے تجھے خبروں کی طلب ہے تو تب بھی مصطفیٰ کا قرآن پڑھ جو آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ضروری آلات ہیں، وقت کا تقاضا ہے، ہم نے اسے چلانا ہے، لیکن مثبت پہلو میں چلائیں، علماء کو سنیں، ثناخوانی سنیں، قرآن سنیں اس موبائل سے، اور دن میں 5 وقت میرے رب کا بلاوا آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کریں، تب جا کر یہ زندگی شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ اس کی بندگی بن جائے گی۔ انسانیت کو پیدا کیا اللہ نے ہماری خاطر، اسی لیے شاعر نے کہا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ آئے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کو نصوح کریں، مالک جو میری گزر گئی آئندہ تیرا میرا وعدہ رہا، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، خدا کی قسم میرا رب اتنا کریم ہے، سچی توبہ کرنے پر پچھلے سارے گناہوں کو میرا رب ذوالجلال نیکیوں میں بدل دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آخر میں دعا ہے، میرا مالک پپو بھٹ صاحب، ان کے لوائقین کو، گھرانے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، جانے والی ہماری ماں مرحومہ مغفورہ کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرمائے، بشری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہم سب کو موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔